اصل میں اگر آپ دیکھیں نا تو پوری دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اور اس کے اندر نئی نئی جوہتیں جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ تین میجر کلیشز جو چل رہے تھے، جس میں ایک تو غزہ کی وار ہے، دوسرا یوکرین کی وار ہے، اور تیسرا ایران اسرائیل کے اوپر ہم آپس میں اسٹینڈ آف جو ہوا، پھر پاکستان اور انڈیا کی جو آپس میں اسکرمش ہوئی، وہ تو چلو اپنی جگہ پہ موجود تھی، جس میں پاکستان نے اپنی سپریورٹی بنائی. اس کے بعد ایران نے بڑا مؤثر اسرائیل کو جواب دیا. اس کے بعد جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں یوکرین کی وار ختم کرا دوں گا، وہ پاسبل نہیں ہو سکا، اور غزہ کے اندر جینوسائیڈ جاری رہا. اور غزہ کے اندر جو جینوسائیڈ ہے اس کو امریکہ کی پوری سپورٹ حاصل ہے. یعنی جب آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں امریکہ کی لیڈرشپ کا اور امریکہ کے ملک کا ان پٹ ہے وہ ضرور شامل کیا کرے. جس طرح ایک افغانستان پاکستان ہے پاک اسٹریٹجی ہم کہتے ہیں نا، اس طرح اس کو اسرائیل اہم اسٹریٹجی کہا کرے، اسرائیل امریکہ یا اہم اسرائیلی اسٹریٹجی. کیونکہ ٹرمپ اتنا ہی دہشت گرد ہے جتنا نیتنیاہو دہشت گرد ہے، بش اتنا ہی دہشت گرد تھا جتنا نیتنیاہو دہشت گرد ہے، باراک اوباما اتنا ہی دہشت گرد تھا جتنا نیتنیاہو دہشت گرد ہے. اب یہ لوگوں کو مار رہے ہیں، جینوسائیڈ کر رہے ہیں، اس پہ بات نہ رکی تو عراق میں اسرائیل نے اٹھا کے قطر پہ حملہ کر دیا. قطر جو ہے وہ امریکہ کا نان نیٹو اور جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. ہاں جی، اسی بیک گراؤنڈ کے اندر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ جو آپ کے سامنے آیا ہے، یہ کوئی پرانی نئی بات نہیں ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے ڈیفنس ریلیشن شپ میں بلکہ بہت سارے اور اسپیکٹ ہیں. اس میں جو دونوں کی آپس میں قربت ہے اور جو ریلیشن شپ ہے وہ عرصے سے چل رہی ہے. پاکستان کی فورسز وہاں پہ 1980 سے ڈپلائڈ رہی ہیں، ان کے آفیسرز ہمارے پاس کورسز کرنے آتے ہیں. ہاں، اس وقت فرق یہ ہوا ہے کہ جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ حالات کا بیان کیا، جس کی وجہ سے چیز آپ کو اس وقت سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہمارے اپنے جو جی سی سی کنٹریز ہیں وہ امریکہ پہ اعتبار نہیں کرتے. امریکہ دھوکہ دے رہا ہے، ان کو بھی دے رہا ہے، پوری دنیا کو بھی دے رہا ہے. تو اب یہ جو ڈاکومنٹڈ ریلیشن شپ ہے، اس کے اندر اگر آپ کلوزز اٹھا کے پڑھیں تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک ایسے معاہدے میں جڑے ہوں گے جس میں دونوں سے کسی ایک پہ حملہ جو ہے دونوں ریاستوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا. اب اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان سعودی عرب کی ڈیفنس کوآپریشن ہے وہ آنے والے دنوں میں اور بڑھتی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کچھ کمپلشنز ہیں اس وقت مڈل ایسٹرن کنٹریز کی کہ وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سک رہے اتنی بڑی دولت کا انبار رکھنے کے باوجود. تو ایک ایسی جیسے دنیا میں ابھی آپ نے دیکھا اور بھی الائنسز بے تحاشا بن رہی ہیں، اور اس کے تناظر میں جو پاکستان اور سعودی عرب کی جو آپس میں ایک ریلیشن شپ سائن ہوئی ہے، یہ بہت میننگ فل ہے اور بڑے اس کا ٹائم بریکٹ جو ہے وہ بڑے. سر ہم آپ سے میں ایگری کرتا ہوں بریگیڈیئر صاحب جب وہ جنرل راحیل شریف صاحب جب سعودی عرب گئے تھے تو اس وقت بھی ہم سمجھ رہے تھے کہ کوآپریشن بڑھ جائے گی اور بہت میننگ فل ہے. آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں. لیٹ می موو فارورڈ سر ود آل ڈیو ریسپیکٹ. بخاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ اس اگریسو ڈپلومیسی کو کیسے جج کرتے ہیں، کیسے ریٹ کرتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا. دیکھیں طلحہ بھائی، اگریسو ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے؟ جی میرے سامنے تو یہ ایک نئی اصطلاح آپ نے رکھی ہے. ڈپلومیسی جو ہے نا وہ ہمیشہ وزڈم سے ہوتی ہے، یاد رکھیے گا میری بات. اگر دورے کرنے سے ہی ڈپلومیسی بہت ترقی کر رہی ہوتی تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر بلاول بھٹو صاحب اس ٹائم آپ کے فورن منسٹر تھے، اور یہی صاحب جو ابھی پرائم منسٹر ہیں، یہ پرائم منسٹر تھے تو 80 سے زیادہ دورے کیے تھے انہوں نے. لیکن انفارچونیٹلی ایک ڈالر جو 2022 کا $10 ارب کا پروجیکٹ بتائے گئے تھے سیلاب کی صورت میں جو دینے تھے آپ کو یورپین یونین نے یا انٹرنیشنل ورلڈ نے، ایک ارب ڈالر کیا $1 بھی نہیں آیا کیونکہ ہم نے پلانز ہی نہیں دیے. سو آپ کو اپنے گولز خود سیٹ کرنے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، سعودی عرب ہمارا اسلامی بھائی ملک ہے، ہمارا وہاں پر روحانیت کے علاوہ ہمارا وہاں پر مذہبی بہت زیادہ لگا ہوا ہے. ہمارے ساتھ وہ چلتے ہیں، مشکل ٹائم میں بھی چلتے ہیں، ہمیں ادھارا پیٹرول فیولز بھی دیتے ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. ایز اے پارٹی جو اس کے اوپر کمنٹس آئیں گے وہ تو ڈیفینیٹلی ہماری پارٹی سارا ایگریمنٹ جب تک پڑھے گی نہیں کہ کیا اس کے اندر چیزیں ہیں اس کے بعد ہی اس پہ کمنٹ کریں گے. میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں وداؤٹ گوئنگ تھرو دی ٹوٹل ایگریمنٹ اس کے اوپر ہوں. بٹ اینی ہو ایک اچھی چیز ہے اگر اپنے ملکوں کے ساتھ، اسلامی برادروں کے ساتھ ہمارا اچھے تعلقات ڈیولپ ہوتے ہیں
تو وہ تو ایک اچھی چیز ہے, اچھی بات ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کوئی انٹرنیشنل سینیریوز کیا ہیں وہ بھی ذرا دیکھیں. ایگریسو کہہ لیں آپ, یا بہت طاقتور جواب, یا بہت طاقتور سٹانس, یا بہت طاقتور حالات کے مطابق تو ہماری اس سٹنگ گورنمنٹ نے کبھی بھی کوئی سٹیپ نہیں لیا. فار ایگزامپل نیتن یاہو نے ابھی کچھ دن قبل اسپیچ کی, 2 دفعہ اس نے پاکستان کا نام لیا. جواب میں ہمارے پرائم منسٹر نے کیا کہا, جواب میں ہمارے فورن منسٹر نے کیا کہا, ذرا مجھے بتائیے گا اگر انہوں نے کچھ کہا ہو تو. اس سے آگے چلا جاتا ہوں, جو ابھی یوکرین وار ہو رہی ہے, یوکرین وار بھی نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. بالکل یوکرین وار جو ہے وہ ابھی چل رہی ہے, اور میں اس دن اس کا دیکھ رہا تھا سارا اس کا سینیریوز. تو جو بیسیکلی جو ڈسپیوٹڈ, یا جو رشیا جو ہے, روس جو ہے, ان کو جو سٹیز یا جن کو وہ اپنا لینا چاہتے تھے, آکوپائی تو کر لیا انہوں نے آلموسٹ 90%, تو وہ صوبے رشیا کے پاس چلے گئے ہیں. اور آگے چلے جاتے ہیں. اب آپ کا ایران وار کا بھی دیکھ لیں, تو کہتے ہیں نا جی فورس should be used to put down force. تو بڑی سیدھی سی بات ہوئی کہ جب اسرائیل کو واپس مار پڑی تو ان کو پتا چلا کہ ان کے لوگوں نے کہا, ہم نے خود دیکھا, ہم نے خود اس چیز کے اوپر اپنی آپ لوگوں کے وساطت سے, میڈیا کے وساطت سے یہ نیوز آئی کہ جی یہ جتنا بھی آپ کا جب ایران کا اٹیک گیا واپس تھرو میزائلز اسرائیل کے اوپر, تو اسرائیلی لوگ تڑپے, انہوں نے پتا چلا کہ مار کیسے پڑتی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک لڑنے کے لیے نہیں لیا ہوا تھا. سو یہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چینج ہو رہی ہیں. لیکن جو ریسنٹ اٹیک ہوا قطر کے اوپر, دیٹ از ویری الارمنگ. اب قطر کے اوپر جو اٹیک ہوا, قطر کے اندر سب سے بڑا, آپ سب کو پتا ہے کہ امریکن بیس موجود ہے, اور قطر سب سے بڑا الائنس بھی ہے یو ایس کا, اور ایون اینڈ ادروائز وہاں پر اٹیک ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ریٹیلیشن کیا ہوئی مجھے نہیں پتا, آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا, میں نے تو نہیں دیکھی ایٹ لیسٹ ابھی تک کوئی. سر قطر کو پتا چلا کہ وہ جو اس نے مہنگے گفٹ دیے تھے, وہ $400 ملین کا جہاز, وہ $1 ٹریلین کے ٹریڈ ایگریمنٹس, وہ فیل ہو گئے, اور جس پہ وہ تکیہ کر رہا تھا کہ یہ میرا دفاع کریں گے. طلب بھائی یہ چیز آپ کی یا میرے نہ کہنے کی ہے, نہ ہم اس کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں. جس ملک کے ساتھ ہوتی ہے نا, یہ تو قطر کو دیکھنا چاہیے. اگر قطر از سیٹسفائیڈ تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ہماری سوورینٹی پہ جب اٹیک ہوا ہم نے واپس جواب دیا, اور اس میں بھی مجھے فخر ہے کہ میرے لیڈر عمران خان نے سب سے پہلے جیل میں کہا تھا کہ سارے مودی کے خلاف, انڈیا کے خلاف سارے لوگ اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آج تک نواز شریف صاحب کی تو اسٹیٹمنٹ ہی کوئی نہیں آئی اس کی. بالکل ٹھیک سر. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور میں ضرور ایڈ کر دوں, دونوں کے حوالے سے مجھے ایک چیز یاد آتی ہے. وہ یہ یاد آ رہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اس ٹائم بہت زیادہ کرائسس میں ہے سیلاب کی وجہ سے. آپ کی گندم بہہ گئی, جو کھانے وال اور آپ کے لگے ہوئے تھے سٹاکس تھے گورنمنٹ کے, وہ بہہ گئے. آپ کا گنا پانی جو ہے وہ برداشت کرتا ہے, سب سے ٹف وہ ایک فوڈ آئٹم ہے. گنا بھی خراب ہو گیا اس وقت کیونکہ پانی گنے سے اوپر نکل گیا. آپ کی کپاس ختم ہو گئی, اور آپ کو پچھلے سال سیو کیا کسی نے, آپ کے اکانومی کو جو ڈالرز آئے پاکستان میں, وہ آپ کے سارا اگر آپ فائنینشیل دیکھیں چیز تو آپ کو بچایا چاول نے جو زیرو ہو گیا. مجھے تو ڈر اس چیز کا پڑا ہوا ہے کہ آفٹر 3 months کیا ہوگا. میری نظر میں سر یہ اگریسو ڈپلومیسی کی ایک وجہ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو معاشی بحران آنے والا ہے. ابھی میں اسلام آباد میں آپ کو بتا دوں, اسلام آباد کی بات بتا رہا ہوں, کسی چھوٹے شہر کی نہیں بتا رہا ہوں. اسلام آباد کے اندر اور بڑی مارکیٹس, آپ F7, اپارا, میلوڈی, جہاں چلے جائیں وہاں سے چینی لیں, آپ کو 1 کلو چینی صرف ملتی ہے. اس کے اوپر چینی آپ کے ٹرالی میں سے نکال لیتے ہیں.